درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میرے اور آپ کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے عنوان سے ہونے والے اس جلسے میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت کو پیدا فرمائے، اس کی محبت میں اضافہ فرمائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ اس کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اس کی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اس کو سینے سے نہیں لگاتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک بات ایسی ارشاد فرمائی ہے جس کو ہر ایک مانتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا، مگر قرآن کی ایک بات ایسی ہے جس کو اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان تسلیم کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے خدا کا منکر ہی کیوں نہ ہو، مگر قرآن میں ایک بات ایسی ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ بھائی آواز ہلکی کرو، کوئی سے چھیڑتے ہو، شور بچانے کے سوا کوئی کام نہیں۔ دوستو، قرآن کریم نے ایک بات ایسی کہی ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو اس روئے زمین پر آیا ہے، جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا، اس کو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی پڑے گا۔ قرآن کی اس حقیقت کو، قرآن کی اس بات کو ہر انسان مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی پڑے گا۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص موت سے بچنے کے لیے کوئی کنکریٹ کا مضبوط قلعہ بنائے اور اس میں جا کے بیٹھ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو اس قلعے کی مضبوط دیواریں تیری حفاظت نہیں کر سکتی۔ جب موت کا وقت آئے گا تو اس کے بند دروازے اور کھڑکیاں تجھے موت سے نہیں بچا سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں پر بھی ہوگے تم، جب موت کا ٹائم آ جائے گا موت وہیں جا کر کے تمہیں پکڑے گی اور تمہارا خاتمہ کر دے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، میری اس بات کو ذہن میں رکھو کہ موت جوان کو نہیں دیکھتی، موت بوڑھے کو نہیں دیکھتی، موت مرد کو نہیں دیکھتی، موت عورت کو نہیں دیکھتی، موت امیر کو نہیں دیکھتی، موت غریب کو نہیں دیکھتی۔ موت کا تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ عجیب بات یہ ہے کہ موت کا آنا جتنا یقینی ہے اس سے کہیں زیادہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ ہم دنیا کے دھندوں میں لگ کر کے موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب موت آئے گی تو کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو تین چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور ان تین چیزوں میں سے غور کرو کہ قبر میں اس کے ساتھ کون سی چیز جائے۔ فرماتے ہیں مرنے والا رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 مال و دولت کو چھوڑتا ہے۔ نمبر 3 اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ آج ہم گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارا کنبہ کٹب بہت بڑا ہے، کوئی ہم سے ٹکر نہیں لے سکتا، لیکن سوچو کہ موت کے وقت ان میں سے کوئی کام آئے گا؟ موت سے ان میں سے کوئی ہم کو بچا سکے گا؟ ہم غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں کہ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تیرے پاس پیسے بہت ہیں لیکن بتا موت کے وقت یہ پیسے تیرے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ یہ پیسے تجھے موت سے بچا سکتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے وہ تین چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ نمبر 1 رشتہ داروں کو، نمبر 2 مال و دولت کو، اور نمبر 3 اپنے اعمال کو، اپنے کرم کو۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان تین چیزوں میں سے انسان کے ساتھ قبر میں کون سی چیز جائے؟ فرماتے ہیں جیسے ہی مرنے والے کو غسل دے کر کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر اس کا جنازہ گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، مال و دولت تو یہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ مثل مشہور ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی،
یہ مرنے والا کروڑ پتی ہے، مگر جب اس کے جنازے کو کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکالا جائے گا تو یاد رکھو اس کے کفن میں روپے کی گڈیاں نہیں رکھی جائیں، الماری کی چابیاں نہیں رکھی جائیں، بینک کی کاپیاں نہیں رکھی جائیں۔ تو کروڑ پتی ہے مگر تیری ساری دولت دھنی کی دھنی رہ گئی، صرف کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر تیرے جنازے کو گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی بولو زور سے۔ فرماتے ہیں مال و دولت نے تو یہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب رشتہ دار ہیں جو اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب رشتہ دار جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو وہ مرنے والا بولتا ہے۔ کیوں بھائی تم نے کسی جنازے کو بولتے ہوئے سنا ہے؟ بولو بھائی نہیں سنا، مگر کہو کہ ہم نے نہیں سنا، ہم نہیں جانتے کہ جنازہ بولتا ہے یا نہیں بولتا، مگر اگر ہمارے آقا کہتے ہیں کہ جنازہ بولتا ہے تو آقا کی بات 100% درست ہے، چاہے ہم سنیں یا نہ سنیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب رشتہ دار جنازے کو لے کے چلتے ہیں قبرستان کی طرف تو اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے اے لوگوں جلدی سے مجھے میرے آخری ٹھکانے تک پہنچاؤ، جلدی سے مجھے وہاں پہنچاؤ جہاں جنت کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی۔ وہ بولتا رہتا ہے اور رشتہ دار اس کے جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بولنا اور اس کی آواز کا سننا انسان اور جنات کے سوا جتنی مخلوق ہوتی ہے وہ سب اس کی آواز کو سنتی ہے، وہ انسان نہیں سنتا اور جنات نہیں۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو جب رشتہ دار اس کے جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے مجھے کہاں تباہی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں بربادی کی طرف لے جا رہے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو۔ وہ چیختا چلاتا رہتا ہے اور لوگ اس کے جنازے کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں پھر کیا ہوتا ہے غور کرو، ابھی رشتہ دار ساتھ ہیں، جنازہ پہنچتا ہے قبرستان میں اور جنازے کو قبر کے کنارے رکھا جاتا ہے۔ اب مسئلہ ہے قبر میں اتارنے کا، تو کبھی ضرورت پڑنے پر 2 آدمی قبر میں اترتے ہیں جو جنازے کو سہارا دے کر قبر میں لٹا دیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد جو 2 اترے تھے وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو مرنے والے کو قبر میں لٹا دیا ہے، قبر کے ارد گرد اس کا بھائی بھی کھڑا ہے، اس کا باپ بھی کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی کھڑا ہے، اس کا دوست بھی کھڑا ہے، اس کے سارے رشتہ دار کھڑے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سب اس کو تنہا منو مٹی کے نیچے دبا کر کے آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی مرنے والے کی قبر بند ہوتی ہے رشتہ دار بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ قبر میں دفن ہونے کو تیار نہیں۔ مال و دولت نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار قبرستان تک لے گئے، لیکن قبر میں تجھے تنہا ڈال کر تجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیا، کوئی تیرے ساتھ وہاں قبر میں جانے کو تیار نہیں ہوا، رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ہوتا کیا؟ فرماتے ہیں ادھر رشتہ دار قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، ادھر قبر میں ایک عجیب و غریب تماشا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے
تو جیسے ہی رشتہ دار قبرستان سے باہر نکلتے ہیں اس کی قبر کا ایک کونا پھٹتا ہے اور اس کی قبر میں ایک بہت حسین و جمیل انسان داخل ہے. وہ حیران ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار تو مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے، یہ کون ہے جو میری قبر میں آ گیا؟ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تو میری قبر میں آیا کیوں ہے، اور تو اتنا حسین و جمیل انسان ہے کہ آج تک میں نے تجھ جیسا انسان دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہ آنے والا جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے میں کوئی اور نہیں ہوں، انا عملک الصالح. تو نے دنیا میں جو نیکیاں کی تھی، اللہ کی جو فرما برداری کی تھی، نبی کی سنتوں پر جو عمل کیا تھا، آج تیری نیکیوں کو خدا نے میری شکل میں بنا کے تیرے ساتھ کر دیا. تو دیکھو قبر میں کون ساتھ گیا؟ مال و دولت ساتھ گیا؟ بولو بھائی. رشتہ دار ساتھ گئے؟ نہیں. قبر میں کون ساتھ گیا؟ انسان کا عمل. وہ اچھا عمل تھا جو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں پہنچے گا اور مرنے والے سے کہے گا اب میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا اور ہر مشکل میں تیری مدد کروں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اللہ رب العزت اس مرنے والے کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا، اس کی قبر کو روشن کر دے گا اور اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکیاں اور دروازے کھول دے گا. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر مرنے والا گناہگار ہے، بدکار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کی قبر کبھی کونا پھٹے گا اور اس میں ایک بہت بد شکل ڈراؤنی صورت کا انسان داخل ہوگا. وہ اس کو دیکھ کر کے تڑپے گا، کہے گا تو کون ہے؟ میرے سارے رشتہ دار بھی مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے اور تو میرے قبر میں آ گیا، تو ہے کون؟ تیری جیسی بری اور ڈراؤنی شکل تو میں نے آج تک دیکھی نہیں ہے، تو ہے کون؟ تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث. کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے پاپ کیے تھے، گناہ کیے تھے، خدا کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کے تیرے اوپر مسلط کر دیا. اب ہر وقت میں تجھے پریشان کروں گا. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد اس کی قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کر دیا جائے گا. اس کی قبر کی دونوں دیواریں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہوں گی. ادھر کی دیوار بھی سمٹے گی اور ادھر کی دیوار بھی. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں دیواریں ملتے 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 اتنی مل جائیں گی کہ اس مرنے والے کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں. بتاؤ بھاگ کے جائے گا تو انسان کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے یہ حدیث سنائی ہے آپ کو. اس حدیث کو سنا کر میں ایک سوال کرتا ہوں. سوال کو سمجھ کر کے زور سے جواب دینا، کیونکہ تم جو جواب دو گے وہ تمہارا رب سنے. یہ بتاؤ کہ تم اپنی قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ برا ساتھی چاہتے ہو؟ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کی قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا میں کچھ کرنا پڑے. اگر دنیا کی زندگی میں کچھ کام کیا آپ نے تو اللہ اس کی برکت سے آپ کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور آپ کی قبر کو جنت کے بغان میں تبدیل فرمائے گا. کیوں بھئی کام کرنے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام ہیں. 4 کام کر زندگی. جس نے یہ 4 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ خدا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اس کی قبر میں بہترین ساتھی نصیب فرمائے. وہ 4 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.